جس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس دن کو یوم آخرت کہتے ہیں، قیامت کا دن کہتے ہیں، حشر کا دن کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ رب کائنات نے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں فرمایا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہے، ایسا عظیم دن ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ اس دن زمین یہ نہیں ہوگی، زمین بدل دی جائے گی، والسماوات، آسمانوں کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا، اور فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سارے لوگ، ساری کائنات، جن اور انسان، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے سامنے اکٹھے ہو جائیں گے، سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور کتنا عظیم دن ہے وہ، کتنا ہولناک دن ہے وہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آباسہ کے اندر فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن وہ بھائی جس پر انسان دنیا میں مان کرتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بازو ہے، اس کے بارے میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، فرمایا اس ماں کو بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گا جس ماں نے اسے 9 ماہ پیٹ کے اندر اٹھایا، پھر پیدائش کی تکلیف کو برداشت کیا، پھر دودھ پلانے کی تکلیف کو برداشت کیا، ساری زندگی اس پر قربان کر دی، انسان اس دن اپنی اس ماں کو بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ وَأَبِيهِ، اپنے باپ کو بھی چھوڑ دے گا، اور آگے فرمایا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، انسان اپنے جو بیوی ہے اس کو بھی چھوڑ دے گا، اپنے بیٹوں کو چھوڑ دے گا، اپنے بھائیوں کو چھوڑ دے گا، بھاگ جائے گا۔ اور فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندے کو اس دن اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر بندہ اس دن نفسی نفسی کر رہا ہوگا کہ یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ اور کتنا ہولناک دن ہے وہ۔ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگوں کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں، جیسے بکھرے ہوئے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وہ پہاڑ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے ان پہاڑوں کو؟ فرمایا ان تمید بکم الارض، تاکہ زمین حرکت نہ کرے، زمین حرکت نہ کرے۔ زمین کے لیے اس کو میخیں بنایا، زمین کے لیے اس کو کیل بنا دیا ان پہاڑوں کو۔ لیکن ان پہاڑوں کا حال کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وہ بڑا ہولناک دن ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک زلزلہ ہے، بڑی عظیم چیز ہے۔ ہوگا کیا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، فرمایا وہ ایسا دن ہے کہ اس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی،
वतादा कुल्लु ज़ात हमलिन हमलहा, और ऐसा दिन है कि उस दिन, वो जब दिन कायम होगा, अगर उस दिन के कायम होने के दिन किसी औरत का हमल हुआ, कोई औरत हामला हुई, तो उसका हमल भी जाया हो जाएगा। इतना खौफनाक दिन है वो। और फरमाया वतरन्नास सुकारा, लोग ऐसे नजर आएंगे जैसे नशा पिया हुआ है, जैसे नशे में हैं। और फरमाया वमा हुम बिसुकारा, वो नशे में नहीं होंगे, वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब ही इतना सख्त होगा कि हर बंदा नशे के अंदर नजर आ रहा हो। इतना खौफनाक दिन है। और फिर हर बंदा अपने गुनाहों के मुताबिक अपने पसीने के अंदर शराबूर होगा। कई ऐसे होंगे कि जिनका पसीना उनके टखनों तक होगा, कई ऐसे होंगे उनका पसीना उनके घुटनों तक होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका पसीना उनकी कमर तक होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका पसीना उनकी गर्दन तक होगा, और कुछ ऐसे बदनसीब होंगे जो अपने पसीने के अंदर ही नहा रहे होंगे, अपने पसीने में डुबकियां ले रहे होंगे। उस दिन साया कोई नहीं होगा, उस दिन छुपने के लिए जगह कोई नहीं होगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ खुशनसीब अफराद, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ खुशनसीब बंदे वो भी हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन साया नसीब फरमाएगा, उस दिन साया अता करेगा। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा सदका करता है क़यामत के दिन वो अपने सदके के साए में होगा, सदका उसके लिए साया बन जाएगा, सदका उसके लिए साहिबान और छतरी बन जाएगा, और वो अपने सदके के साए के नीचे आकर उस दिन के पसीने से महफूज हो जाएगा।